پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہیں بناتا نہیں آشیانہ۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہیں کا جہاں اور۔ بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں باز کے احوال و مقامات۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جوانوں کو مری آہ سحر دے، پھر ان شاہیں بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ سبق نمبر 9، پھر ان شاہیں بچوں کو بالوں پر دے۔ شاہیں ہوتا ہے عقاب، تو یہاں شاہین مراد ہے اس سے۔ پھر ان شاہیں بچوں کو بالوں پر دے، عمدہ صلاحیتیں، اچھی صلاحیتیں۔ شاہین عقاب اور اسی طرح بالوں پر عمدہ صلاحیتیں۔ اس کا خلاصہ اس کو پڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے شاہین کا ذکر کیا ہے اپنی شاعری کے اندر، اور وہ کیوں شاہین کا ذکر کرتے ہیں آج اسی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں شاہین کا بہت ذکر کیا ہے۔ وہ مسلمان نوجوانوں میں شاہین کی صفات دیکھنا چاہتے تھے۔ شاہین میں بہت سے اعلیٰ اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اگر وہ اوصاف ہمارے نوجوانوں میں پیدا ہو جائیں تو ہمارا نوجوان دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ علامہ محمد اقبال نوجوانوں کو متحرک، مثبت فکر اور بلند کردار کا حامل دیکھنا چاہتے تھے۔ علامہ محمد اقبال نے اپنے ایک خط میں شاہین کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ شاہین کی پہلی صفت غیرت اور خودداری ہے۔ وہ کسی جانور کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، وہ دوسروں کے سہارے تلاش نہیں کرتا، بلکہ اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتا ہے۔ مسلمان نوجوانوں کو بھی خودداری اور غیرت مندی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ محمد اقبال اپنی قوم کو سربلند اور خوددار دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ امیری کے بجائے غریبی میں نام پیدا کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ شاہین کی دوسری صفت درویشی ہے، کیونکہ شاہین اپنے رہنے کے لیے گھر یا گھونسلہ نہیں بناتا۔ علامہ محمد اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے۔ دنیاوی آسائشوں کو اکٹھا کرنے کی بجائے اپنی نظر بلند مقاصد پر رکھنی چاہیے، وہ مقاصد جن کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ پر توکل کرنا، سیدھے راستے پر چلنا مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ شاہین کی تیسری صفت بلند پروازی ہے۔ بلند پروازی ترقی اور اونچے عزائم کی آئینہ دار ہے۔ علامہ محمد اقبال تن آسانی اور آرام طلبی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ مسلمان نوجوانوں کو آگے سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پر ڈالتے ہیں کمند۔ شاہین کی چوتھی صفت خلوت پسندی ہے۔ وہ عام پرندوں کی طرح کم پرواز، خوفزدہ اور کمزور نہیں ہوتا۔ علامہ محمد اقبال بھی چاہتے تھے کہ ہمارا نوجوان برے اور بزدل لوگوں سے دور رہے۔ وہ خلوت میں رہ کر اپنی صلاحیتوں کو نکھارے۔ خلوت پسندی سے غور و فکر کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ مذہب اور دنیاوی معاملات کے بارے میں گہری نظر پروان چڑھتی ہے، جبکہ بیکار لوگوں کی صحبت انسان کو نکما بنا دیتی ہے۔ شاہین کی پانچویں صفت دور بینی اور تیز نگاہی ہے۔
وہ کئی میل دور سے اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے۔ وہ بلند پروازی اور دوربینی سے وہ مقامات دیکھ لیتا ہے جہاں تک عام پرندوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ علامہ محمد اقبال بھی اپنے نوجوانوں میں عقابی روح پیدا کرنا چاہتے تھے۔ نوجوان اپنی صلاحیتوں کو نکھار کر اپنی منزل خود پیدا کریں۔ علامہ محمد اقبال مسلمان نوجوانوں میں وہ تمام صفات دیکھنا چاہتے تھے جو ایک شاہین میں پائی جاتی ہیں، تاکہ مسلمان قوم غلامی کے اندھیروں سے نکل کر ایک آزاد قوم کے طور پر ابھرے اور دنیا میں نام پیدا کرے۔